اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف وإن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ یردونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم واکثرہم فاسقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ عزیز سامعین و ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اب کا جو وقت جا رہا ہے یہ ایک جنگوں کا زمانہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن پس پردہ بہت ساری باتیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ جو ظاہر دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، حقیقت میں پس پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، پہلے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو ہے عراق میں مداخلت کس ملک نے کی؟ آپ لوگوں نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد شام میں بشار الاسد کی حکومت بچانے کے لیے فوجی مداخلت کس نے کی؟ پھر اس کے بعد عراق میں اتنے بچے شہید ہوتے رہے، تو اتنے لوگ مارے جاتے رہے، شہید ہوتے رہے، تو قریب ہوتے ہوئے بھی اس کی مدد نہ کرنے والا ملک کون تھا؟ بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سنی علماء کا قاتل کون ہے؟ بہت سارے، اس سے اگر گہرائی میں جائیں تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ بہرکیف جو اب موجودہ صورتحال ہے، یہ جنگ ہے یا فتنہ ہے؟ تو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہے۔ تو مسلمان یہاں پر جو ہے اس کو سمجھ نہیں رہی، اور اس بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم نے اب اس وقت میں کرنا کیا ہے۔ تو فتنہ بھی یہی ہوتا ہے کہ فتنے کو سمجھا نہیں جا سکتا، فتنے کو پرکھا نہیں جا سکتا کہ اب کریں تو کرے کیا۔ بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ کافر جو لوگ ہیں، اب یہ کیسے مسلمانوں کے ساتھ گیم کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس میں سے ایک پردہ میں ہٹانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کہ پاکستان لڑ رہا ہے افغانستان کے ساتھ، اور افغانستان کی دوستی ہے انڈیا کے ساتھ، اور انڈیا کی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ کی دوستی ہے پاکستان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد یہ جو کافر ہیں ایک دوسرے کے سارے مطلب حامی ہیں، مددگار ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن مجید میں فیصلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ بیان کیا ہے، یہ کافر آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی اور مددگار ہیں۔ تو اب یہ جو روس ہے، ایک طرف ایک دن کے بعد یہ دیکھنے میں نظر آتا ہے اپنا امریکہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد یہ بیان دیتا ہے کہ میں جناب والا ایران کے حق میں ہوں۔ اسی طریقے سے شمالی کوریا ہے، وہ بار بار بیان دیتا ہے کہ میں جناب والا ایران کے حق میں ہوں۔ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف سارے الکفر ملت واحدہ، یہ مطلب کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کے مقابلے میں ایک واحد ملت ہے، ایک ملت ہے مسلمانوں کے مقابلے میں۔ اب یہی کفار کہتے ہیں کہ ہم جناب والا ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر یہ معاملہ جو ہے یہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ پھر یہ کیا معاملہ ہے۔ قرآن تو اپنی بولی میں سچا ہے، قرآن تو بالکل جھوٹ نہیں بولتا، قرآن میں تو ایک ایک لفظ کی حقانیت موجود ہے۔ دیکھیں، جو مسلم ممالک ان کافروں کا ساتھ دیتے ہیں، پھر یہ جو ہے اپنا یہ کافر لوگ ان کو نہیں چھوڑتے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کیف وإن یظہروا علیکم ولا لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، بھلا کیوں کر ان کا حال تو یہ ہے کہ تم پر قابو پائیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ عہد کا۔ جو انہوں نے آپ سے وعدے کیے ہیں پھر اس چیز کا یہ لحاظ نہیں کرتے، پھر یہ مار دیتے ہیں، جیسے اب موجودہ وقت میں ہوا۔ انہوں نے نہ قرابت کا لحاظ کیا، کیونکہ ایک وقت تھا اسی ملک نے جو ہے امریکہ کے ساتھ جو ہے معاہدے کیے ہوئے تھے اور انہی کا ساتھ دیتا تھا۔ آج دیکھو قرابت کام نہ آئی، نہ وہ وعدے کام آئی، پھر بھی انہوں نے مار کے رکھ دیا۔ اب قرآن مجید دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، قرآن مجید میں اللہ خالق کریم کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر
قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں گئی نہیں کرتے، ان کی آرزو ہے جتنی ایذا تمہیں پہنچے، بیر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا، اور وہ جو سینے میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے، ہم نے نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دی اگر تمہیں عقل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہیں عقل ہے تو وہ جو زبان سے بول رہے ہیں اس سے بہت بڑا جو بغض ہے انہوں نے سینوں میں چھپایا ہوا ہے، اس بات کو جانیں اور اس بات کو سمجھیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑیں گے۔ مطلب یہ اس وقت تک یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے ملت پر نہ آ جاؤ، جب تک تم اپنا دین اسلام نہ چھوڑ دو۔ اگر ان کے پیچھے پڑے وہ بات ضرور یہی کر کے دکھائیں گے کہ ایمان سے جو ہے نکال پھینکیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اے سننے والے کسے باشد اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ اب یہود و نصارہ راضی اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک ان کی پیروی نہیں کرو گے، جب تک ان کے پیچھے نہیں لگو گے اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا کہ اگر تم ان کے خواہشوں کے پیچھے چلے، ان کے پیچھے چلے تو پھر تمہارا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک ملک لڑ رہا ہے اور اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر رہا، تو اس کی مدد کیسے کوئی کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمان موجود ہے کہ اگر تم نے یہود اور نصارہ کا ساتھ دیا اور ان کے پیچھے تم چلے تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی اور تمہارا کوئی حامی اور ناصر مددگار کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ چونکہ پورا ہونا ہے اس لیے ان کی کوئی مدد نہیں کی جا رہی تھی۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلو گے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے باری باری ہر ایک کی بھی یہ شامت آئے گی، کیونکہ ہمارے اندر جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے بہت زیادہ فین اور ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس لحاظ سے فتنہ ہے کہ لوگوں کو ان باتوں کا علم نہیں ہوتا اور پھر وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں، پھر اسی میں پھنس جاتے ہیں اور پھر آپس میں اختلاف بنتا ہے۔ ایک جنگ تو بارڈر پر دوسرے ملکوں کی جاری ہوتی ہے، ایک ملک ہر محلے میں، اور ایک جنگ جو ہے ہر محلے میں، ہر مسجد میں اور ہر گھر میں چھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپس کی ہوتی ہے کہ ایک کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، دوسرے کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ نہ ان کی لڑائی سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنا ہے اور جناب والا ان کے پاس کوئی ایسے ہتھیار ہیں کہ ان کے کارروائی سے ان کو کوئی فائدہ ہوگا یا ان کی گفتگوؤں سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں، نقصان ہونا ہے تو پھر اپنا ہی ہونا ہے۔ اس واسطے ہمیں ان باتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ میرا ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔